الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أن تحجزه عن محارم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، گزشتہ ملک اور ملت سے متعلق جو مسائل چل رہے ہیں اور ملک میں جس تیزی سے حالات بدل رہے ہیں اور بد سے بدتر حالات رونما ہو رہے ہیں، ان سے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ کس طرح سے شر پسند عناصر فرقہ واریت کو بڑھانا چاہ رہے ہیں اور مسلمانوں کے شعار، اسلامی بنیادیں، اسلامک آئیڈینٹیفیکیشن پر حملہ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی بچیوں کو بے آبرو کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پردے کا کیا مقام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیا گیا اور پردہ کتنا ضروری ہے، اس سے متعلق مختصراً بات ہم نے سنی ہے۔ حالات بگڑ رہے ہیں اور یہ جو مسئلہ ہے فی الحال کورٹ میں، عدالت میں ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں عدالت نے اپنا فیصلہ، ججمنٹ محفوظ کر لیا ہے۔ عنقریب 2-4 دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ منظر عام پر آئے اور کورٹ کا فیصلہ وہ بیان کرے۔ تو ان 2-4 دنوں میں اور ان حالات میں، ایسے موقعوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ حالات چاروں اور سے گھیرے ہوئے ہیں، آزمائشیں ہیں، کبھی ہماری دنیا پر حملہ ہوتا تھا، اب تو ہماری آخرت، ایمان اور ہمارے عقیدوں پر ضرب لگ رہی ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ان حالات میں ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے عافیت کو مانگنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا کوئی
سہارا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارا سہارا وہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی ذات ہمارا سہارا ہے۔ پوری دنیا کے تمام طاقتیں، حکومتیں، ظالم حکمران، بادشاہ، منسٹر، کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے، ہمارا سہارا تو صرف اللہ ہے۔ یہ تو حقیقت ہے، لیکن اسباب کے درجے میں ظاہری اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے ان حالات میں ہم اکیلے پڑ چکے ہیں۔ بہت ساری ایسی جماعتیں جو حقوق انسانی کے نام پر کھڑی ہوئی ہیں، بہت ساری ایسی سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکولر پارٹی کہتی ہیں، اور بہت سارے ایسے سیاستدان جو ہماری قوم کے ہمدرد اور خیرخواہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ایسی جماعت، ایسی تنظیم، ایسی سیاسی پارٹیوں سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ حجاب کا مسئلہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا، کسی پارٹی نے جو سیکولر سمجھی جاتی ہیں، ہمیں جس پر بڑی امیدیں ہیں، کسی نے ہمارے اس مسئلے میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کسی ایک نے کوئی ایک آدھ بیان دے دیا ہو، ورنہ پارٹی کے سطح پر، تنظیم اور جماعت کی سطح پر کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہے، حالانکہ جن کو ہم سہارا سمجھتے تھے ظاہری اعتبار سے، اسباب کے درجے میں، ورنہ تو حقیقت وہ اللہ ہی کا سہارا ہے۔ اب ان حالات میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سب لوگ جو ہمارے ساتھ ہونے کا، ہمارا سہارا بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سب مطلب پرست اور مفاد پرست ہیں۔ کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا سوائے اللہ کے۔ تو ان حالات میں ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنا چاہیے، اپنے دل میں ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی غیبی مددوں کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ اللہ کی مدد وہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اللہ کے دین کے ساتھ ہے۔ جس انسان کی زندگی میں، جس قوم کی زندگیوں میں اللہ کا دین ہوگا، اللہ کے حکم ہوں گے، نبی کے طریقے ہوں گے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ اور جس انسان کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہوگا، اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ اگر آج ان حالات میں ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد ہو، ایسے حالات میں چاروں طرف بہت سارے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری زبانوں سے بات نکلتی ہے کہ اللہ ہی کی مدد ہے، اب اللہ ہی کی مدد کا سہارا ہے، کوئی دوسری امید نہیں ہے۔ یقیناً یہ خیال بہت صحیح ہے، اللہ ہی کی مدد ہمارا سہارا ہے، کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں، کیا میری زندگی ایسی ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہو؟ کیا میری زندگی میں اللہ کے حکم ہیں، نبی کے طریقے ہیں، جس کے بھروسے پر میں امید کر سکوں، اللہ سے مانگ سکوں، اللہ تیری مدد میرے اوپر فرما؟ اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہماری زندگی ایسی ہے؟ اور حقیقت کیا ہے کہ ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان پر تو کلمہ ہے، زندگیوں میں ایمان کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں غیروں کے طریقے پر گزر رہی ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے پر زندگیاں گزر رہی ہیں۔ ہماری زندگیوں میں اللہ کے حکم کو جگہ نہیں، نبی کے طریقوں کو جگہ نہیں۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، عمل ہماری زندگیوں میں نہیں۔ ہم نے اپنے گھروں سے نبی کی سنتوں کو نکالا، ہم نے اپنے کاروبار سے نبی کی سنتوں کو نکالا، ہم نے اپنی زندگیوں سے نبی کی شریعت کو نکالا۔ کہیں جگہ نہیں ہے دین کو ہماری زندگیوں میں۔ آج حضور کا دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یتیم بن چکی ہے۔ کوئی اپنانے کو تیار نہیں، کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں نبی کے طریقوں کو۔ آج ہماری زندگیوں میں اللہ کے حکم، نبی کے طریقے نکلتے جا رہے ہیں، زبان پر کلمات ہیں۔ اور اگر صرف زبان پر کلمہ ہو، ایمان اور اعمال زندگی میں نہ ہو، تو اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ ہزار کوششیں کر لے کہ اللہ تیری مدد ہو، اللہ تیری مدد شامل حال فرما، دعا کرے لیکن عمل نہ کرے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ پہلی صف میں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے دعا کریں اللہ تیری مدد نصیب فرما، لیکن ہمارے کاروبار میں جھوٹ ہے، ہمارے گھروں میں بے حیائی ہے، ہمارے شادیوں میں بے حیائی ہے، ہمارے کاروبار میں سود اور رشوت ہے، ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا کر مانگے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تہجد میں کھڑے ہو کر دعا کریں، اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تک ہماری زندگی میں دین نہ ہو۔ یہاں تک فرمایا کہ کعبۃ اللہ میں چلے جائیں، کعبۃ اللہ کے غلاف کو ہم پکڑ لیں، کعبے کے دروازے سے چمٹ جائیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے اللہ سے دعا کریں، اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ ان دشمنوں کو ختم فرما، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ جگہ تو مبارک ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو مبارک نہیں بنایا۔ وہ جگہ تو یقیناً مبارک ہے لیکن ہماری زندگیاں ناپاک ہو چکی ہیں۔ ہماری زندگیوں میں اللہ کے حکم نکل چکے، نبی کے طریقے نکل چکے، اور اللہ کے دشمنوں کے طریقے اور اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ ہر کام میں ہمارا لباس، ہمارا وضع قطع، ہمارے رہائش، تمام چیزوں میں نبی کے طریقے نکل رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر رحمت ہمارے اوپر ہو، حضور کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بادشاہ کی طرف سے ایک وفد آیا، کچھ لوگ آئے بادشاہ کی طرف سے حضور سے بات کرنے کے لیے۔ جو لوگ آئے ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھی اور داڑھی مڑھی ہوئی تھی۔ جو لوگ غیر مسلم، ایمان والے نہیں، غیر مسلم ہیں، بادشاہ کی طرف سے حضور سے ملنے کو، بات کرنے کو آئے ہیں، کیسا چہرہ ہے ان کا؟ مونچھیں بڑی بڑی ہیں اور داڑھی مڑھی ہوئی ہے، داڑھی شیو کی ہوئی ہے۔ حضور کے پاس آئے، حضور نے چہرہ پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا، ناراضگی کا اظہار کیا، اور حضور نے کہا ایسے چہرے مجھے پسند نہیں ہیں۔ کن کے چہرے؟ مومنوں کے نہیں، مسلمانوں کے نہیں، غیر مسلم ہے، ان کی مونچھیں موٹی ہیں، داڑھی مڑھی ہوئی ہے۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو نالے والوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ مونچھیں بڑی رکھی جائے، داڑھی بڑھائی جائے۔ تو حضور نے کہا میرے آقا کا حکم ہے داڑھی بڑھائی جائے، مونچھیں کم کی جائے، اور یہ طریقہ مجھے پسند نہیں۔ جس نبی نے غیر مسلموں کو بغیر داڑھی کے دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور ہم حضور کے نام لینے والے داڑھی بڑھائے تو کیا
اور ایسا حال اور نبی کی دعاؤں کی امید کہ نبی کی دعائیں ہمارے حق میں ہیں، اللہ کی مدد ہمارے حق میں ہے۔ نہیں، یہ زبان پر کلمہ پڑھنا کافی نہیں، اس کلمے کو دل میں اتارنا پڑے گا، کلمے کی حقیقت کو دل میں اتارنا پڑے گا۔ جب کلمے کی حقیقت دل میں اترے گی، بدن سے اس کلمے کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اللہ کے حکم ہمارے بدن میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، نبی کے طریقے ہماری زندگیوں میں، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینا کافی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر یہ حدیث ہم نے سنی جیسا کہ آج سنی ہے، اس زمانے میں سنتے تو ہم خاموش ہو جاتے، بڑے خوش ہو جاتے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ، بڑا آسان سودا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو اخلاص کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، حضور کا وعدہ ہے۔ لیکن قربان جائے صحابہ کرام پر، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے۔ جب حضور نے یہ حدیث سنائی صحابہ کرام کو کہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے، تو صحابہ نے پوچھا قیل وما اخلاصھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، صحابہ پوچھ رہے اللہ کے رسول آپ نے کہا اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھے؟ اللہ کے رسول آپ ہمیں سمجھائیں۔ تو حضور نے فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ، اخلاص کے ساتھ کلمے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اسے بچائے، گناہوں سے اسے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ اخلاص سے کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کام کرنا، ناراض کرنے والے کاموں سے بچانا، یہ کلمے کا اخلاص ہے۔ لیکن آج ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، اس کا اخلاص ہمارے اندر نہیں آیا۔ لا الہ الا اللہ کیا چاہتا ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو ایمان تو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس ایمان کی حقیقت کو اپنے دلوں میں اتارے، تب جا کر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ ایمان کی حقیقت کو اتارے، اس کی قدر اور عظمت کو پہچانے۔ ایک ایسی نعمت ہے کہ ہر حال میں ہم ایمان پر باقی رہیں گے۔ اللہ نے ایمان نصیب فرمایا، اب کوئی لالچ دے کر ہمیں ایمان سے ہٹا نہیں سکتا، کوئی ڈرا کر ہمیں ایمان سے ہٹا نہیں سکتا، کوئی حکومت ہمیں ایمان سے ہٹا نہیں سکتی۔ یہ کیفیت ہماری زندگی میں ہو، لالچ دے کر بھی ہمیں ایمان سے ہٹایا نہ جائے، ڈرا کر بھی ہمیں ایمان سے ہٹایا نہ جائے، حکومت کے دباؤ میں آ کر بھی ایمان سے نہ ہٹایا جائے۔ یہ کیفیت پیدا ہو تو حقیقت ایمان ہے، وہ حقیقت آ جائے، ہر حال میں ہم ایمان پر چلے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ مختصراً اس سے پہلے بھی ابھی چند دن پہلے بیان کیا گیا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا کہ آؤ تم موسیٰ کو ہراؤ، جادو دکھاؤ، موسیٰ کو ناکام کرو۔ تو جادوگروں نے پوچھا، قرآن میں اللہ نے پورا واقعہ بیان فرمایا ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ہے، قرآن سمجھنے کا موقع نہیں ہے، قرآن پر عمل کرنے کا موقع
پورا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا۔ کتنے جادوگر تھے؟ بعض روایتوں کے اعتبار سے 70,000 جادوگر تھے، بعض علماء کے اعتبار سے 1,20,000 جادوگر، کم و بیش تقریباً 70,000 یا 1,20,000 جادوگروں کو فرعون نے بلایا ایک اکیلے موسیٰ کے مقابلے میں، اس لیے کہ وہ موسیٰ میرے اور آپ جیسے ایمان والے نہیں تھے، وہ ایمان کی حقیقت والے تھے، اللہ کی وحدانیت رگ رگ میں واقف تھی، ہر قربانی کے لیے تیار تھے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان اللہ پر یقین ان کا تھا۔ تو یہ اکیلے موسیٰ کے مقابلے کے لیے کتنے لوگوں کو بلایا گیا؟ بعض روایتوں میں 70,000، بعض روایتوں میں 1,20,000 جادوگروں کو بلایا گیا، فرعون نے بلایا۔ تو جادوگروں نے پوچھا اگر ہم موسیٰ سے مقابلہ کریں اور جیت جائیں، موسیٰ کو ہرا دے، جیت جائے، ہمیں کیا ملے گا؟ جادوگر کیوں آئے تھے؟ لالچ میں آئے تھے، شوق میں، امید میں۔ جادوگروں نے پوچھا کہ اگر ہم موسیٰ کو ہرائیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا اگر تم موسیٰ کو ہراؤ گے تمہیں میں درباری بنا لوں گا، میرے مجلس میں بیٹھاؤں گا اور تمہاری ہر ضرورت کو پورا کروں گا اور ہر تمنا کو پورا کیا جائے گا، اس لیے کہ بادشاہ کے درباری کبھی کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ کا تقرب، فرعون کا تقرب، فرعون کی نزدیکی ملے گی، دنیا کی ہر نعمت ملے گی۔ فرعون نے کہا جادوگروں سے اگر تم موسیٰ کو ہراؤ، میری بات مان لو تو میں تمہیں اپنی نزدیکی دوں گا اور ہر نعمت تمہیں ملے گی۔ اب شوق میں، لالچ میں آئے ہیں وہ جادوگر، آئے، مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد دیکھی تو ان تمام جادوگروں نے 70,000 یا 1,20,000 جتنے بھی تھے، تمام جادوگروں نے کہا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں یہ کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ نظر بند نہیں ہے، یہ واقعی اللہ ہی کی مدد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کی مدد تھی اسے دیکھ کر جادوگر اپنے ہتھیار ڈال دیے، گھٹنے ٹیک دیے اور تمام جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر لیا، ایمان لائے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان قبول کرتے ہیں۔ جادوگر مسلمان ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کون تھے جادوگر؟ میرے اور آپ کے جیسے خاندانی مسلمان نہیں تھے۔ میں اور آپ تو کیسے ہیں؟ خاندانی مسلمان ہیں، ہمارے باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، خاندانی مسلمان ہیں ہم۔ اور یہ جادوگر خود خاندانی مسلمان نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے پیسوں کے لیے کفر پر تھے، اب ایمان لائے، تازہ نو مسلم ہیں، ابھی کے مسلمان، تھوڑی دیر ہوا ایمان قبول کر کے، چند لمحے ہوئے، جیسے ایمان قبول کیا فرعون کو غصہ آیا۔ فرعون نے کہا میں تم تمام کو قتل کر دوں گا، تمہارے پیر اور ہاتھ کاٹ دوں گا، مسئلہ کیا جائے گا، ایک پیر اور ایک ہاتھ جسے مسئلہ کہتے ہیں۔ تو فرعون کو غصہ آیا تو فرعون نے جادوگروں کو کہا کہ تم میرے ساتھ دینے کے بجائے اور میری طرف سے موسیٰ سے لڑائی کرنے کے بجائے موسیٰ پر ایمان لا رہے ہو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ جو 9 مسلم تھے، میرے اور آپ کے جیسا خاندانی مسلمان نہیں، 9 مسلم، ان جادوگروں نے کہا کہ اے فرعون تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، ہماری جان ہی تو لے گا، کیا کرے گا، ہماری جان ہی تو لے گا، لیکن ہماری آخرت تو نہیں بگاڑ سکتا، تو زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا بگاڑ سکتا ہے، ہماری جان لے سکتا ہے، لیکن اس جان کے بدلے، دنیا کے بدلے ہم ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ ایمان پر جمے رہے۔ فرعون نے ان جادوگروں کو قتل کرایا، یہ کون 9 مسلم ہے اور اس حال
ایمان ہے، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ معمولی مسائل کے سامنے، چند شر پسند تنظیموں کے سامنے ایمان ہمارا کہاں چلا گیا؟ خاندانی مسلمان اور ایمان ہمارا کمزور ہو گیا۔ وہ نو مسلم ہے اور سب سے بڑی حکومت ہے۔ فرعون کی حکومت کتنی بڑی تھی؟ ہم اندازہ لگائیں اس بات سے کہ فرعون نے اس زمانے میں لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کر دیا؟ اسے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ لڑکا تیری حکومت کو آگے چل کر ختم کر دے گا، تو اس سے ڈر کر فرعون نے لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا۔ تو اس کی حکومت کتنی بڑی ہوگی کہ لاکھوں بچوں کو قتل کرنے کے بعد پوری دنیا میں کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ آج اگر چند لوگوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں کو نہیں، چند لوگوں کو، یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے، چند لوگ قتل کیے گئے، پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہیومینٹی کے لوگ NGOs کھڑے ہو رہے ہیں، کس طرح ایک انسان کو قتل کر رہے ہو، اگرچہ کہ وہ قتل کرنے والا وہ رشیا ہو، امریکہ ہو، دنیا کا سپر پاور کیوں نہ ہو، لیکن کسی ایک معصوم کو قتل کیا جائے، پوری دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے۔ تو آج کا یہ حال ہے۔ تو اس زمانے میں لاکھوں بچوں کو قتل کرنے کے بعد کسی کی ہمت نہیں کہ فرعون کے خلاف کھڑا ہو، تو اس کی کتنی بڑی طاقت اور حکومت ہوگی۔ ایسی حکومت کے سامنے وہ جادوگر کھڑے اور کہہ رہے ہم قتل ہونے کو تیار ہیں لیکن ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ کیفیت ہمارے اندر آنی چاہیے کہ ہر حال میں ہم ایمان پر جمے رہیں گے، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ آج ہم خود جو ہے ایمان کو عمل میں نہ لائے، نبی کے طریقوں کو زندگیوں سے نکال دیں، اللہ کے حکموں کو زندگیوں سے نکال دیں، اور ہم چاہیں کہ ان حالات میں اللہ کی مدد آ جائے، خدا کی قسم اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد میرے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور مبارک اور پاکیزہ سنتوں کے ساتھ ہے۔ جس کی زندگی میں نبی کی زندگی ہوگی اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اور جس کی زندگی نبی کی شریعت سے ہٹ کر ہو، اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ لہذا ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف بڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی مدد کو مانگیں اور حاصل کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے اللہ کی مدد حاصل ہونے کے لیے اللہ کے حکم ہماری زندگی میں آئیں، نبی کے طریقے ہماری زندگی میں آئیں۔ آج ہماری زندگیوں میں یہ چیز نہیں ہے، جذبات ہیں، شیطان بڑا بہکاتا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن کوئی غیر مسلم نماز کے بارے میں ایک جملہ بولے گا ہمارا خون کھولتا ہے، حالانکہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر کی آواز ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے، لیکن ہم مسجد کو آنے کو تیار نہیں۔ اپنے کاروبار میں، اپنے مکانوں میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، ہوٹلوں میں، گھروں میں، بیکار کے کاموں میں ہے، لیکن مسجد کو آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے نماز کو ہلکا سمجھا، اور آج کوئی نماز کے بارے میں کہتا ہے ہمارا خون کھولتا ہے۔ ہمارے ایمان کی علامت نہیں ہم نماز پڑھیں۔ نمازیں ہماری زندگیوں میں کہاں ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ جمعہ کی، عیدین کی، کبھی کبھار کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں، ورنہ ایک بڑا طبقہ ہمارا ایسا ہے، نہ ہمارے مردوں میں نماز ہے، نہ ہمارے عورتوں میں نماز ہے، نہ ہمارے بوڑھوں میں نماز ہے۔ اکثر مسلمان نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کے موقع پر راستے سے کوئی جلوس جا رہا ہے، کسی قوم کا، کسی مذہب کی کوئی ریلی نکل رہی ہے، کوئی جلوس جا رہا ہے، نماز کا موقع ہے، ڈی جے بج رہا ہے، تو ہمارے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں۔ مسجد کے سامنے نماز کے وقت میں ڈی جے بجا رہے، میوزک بجا رہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے،
لیکن عین نماز کے وقت پر ہم اپنے گھروں میں، کاروبار میں، دکانوں میں بیٹھ کر اپنے موبائل میں میوزک بجاتے رہیں، ڈی جے سنتے رہے، ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ کوئی اور کرے تو احساس ہوتا ہے ہم گناہ کریں، ہماری غلطی نظر نہیں آتی۔ فرمائے کوئی قوم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جو جب تک دوسروں کو چھوڑ کر اپنی غلطیوں پر نظر کرنا نہ شروع کر دے۔ آج ہم نماز کے موقع پر کتنے نماز کا وقت ہوتا ہے ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کئی مسلمان ہیں نمازوں کا موقع ہے سنیما گھروں میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیں ایسے حالات ہیں ہمارے، ایسے موقع ہیں، آپ حضرات نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، واقعہ سنتے ہیں۔ عین جمعہ ہی کے دن بہت ساری فلمیں ریلیز ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ عین جمعہ کے دن مسجد میں آنے کے بجائے وہ سنیما گھروں میں رہتا ہے اور رنڈیوں کے ناچ گانے کو دیکھ کر سیٹیاں بجاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو جائے۔ کہاں سے اللہ کی مدد آئے؟ قربانی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، قیامت تک میرے آپ تک اس ایمان کو پہنچانے کے لیے حضور نے کیا قربانیاں دی ہیں، اور آج ہم حضور کی قربانیوں کی جو دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ نہ نمازوں کا اہتمام، نہ لباس کا اہتمام، نہ روزے کا اہتمام، نہ قرآن کا اہتمام۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں قرآن دیکھ کر عربی زبان میں پڑھنا بھی نہیں آتا، قرآن سمجھنا یہ بہت دور کی بات، قرآن کی تفسیر پڑھنا یہ بہت دور کی بات، قرآن کے مفہوم، مطالب، تعلیمات پر عمل کرنا یہ بہت دور کی بات، قرآن دیکھ کر پڑھنا بھی مسلمانوں میں ایک بڑے طبقے کو نہیں آتا ہے۔ ہمارا بچہ مسلمان کا 2 سال کا بچہ موبائل چلانا سیکھ رہا ہے، 3 سال کا بچہ موبائل آپریٹ کرنا سیکھ رہا ہے، اور بچہ بھی خوش ہو رہا ہے، ماں باپ بھی تعریف کر رہے ہیں میرا بچہ جو ہے فون چلا رہا ہے۔ لیکن اس بچے کو جو فون چلانا سیکھ رہا ہے اسے قرآن سکھائیں، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ آج کل کے بوڑھے، بہت سارے بوڑھے لوگ، ان کے پاس بھی اسمارٹ فون آ گیا، فیس بک آ گیا، انسٹاگرام آ گیا، بوڑھے ہیں، قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، 60-70 سال کی عمریں گزر چکی ہیں، زندگی سے امیدیں ختم ہو چکی ہیں، موت نظر آ رہی ہے، 2 قدم چلتے ہیں آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، بیٹھتے ہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہوتے ہیں تو بیٹھ نہیں سکتے، ایسا بڑھاپا ہے، اور گھنٹوں تک فیس بک میں، انسٹاگرام میں یہ بوڑھے جو ہے رنگ رلیاں بنا رہے ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے ہر چیز سیکھ رہے ہیں۔ بوڑھے سے کہا جائے آپ فیس بک سیکھ رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ کیا کہیں گے؟ زمانہ ہے، زمانے کی ضرورت ہے، اسے سیکھنا پڑے گا۔ تو فیس بک کی ضرورت، انسٹاگرام کی ضرورت تو ہمارے بوڑھوں کو سمجھ میں آ گئی، قرآن کی ضرورت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ کسی بوڑھے سے کہیں آپ قرآن سیکھ لیں، کیا ہو گیا؟ بوڑھے ہو گئے تو سیکھ لیں، تو کیا کہیں اس بڑھاپے میں اب بوڑھے ہو چکے، اب کہاں قرآن سیکھیں گے؟ قرآن کہاں پڑھنا آئے گا؟ بوڑھے ہو چکے، یادداشت کمزور ہو چکی ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں سیکھنے میں بوڑھے نہیں ہوئے، قرآن سیکھنے میں بوڑھے ہو گئے۔ دنیا کی چیزیں سیکھنے میں ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ موبائل لے کر چھوٹے بچوں کے پاس، اپنے پوتے نوازوں کے پاس جا کر بیٹھ کر بغیر شرم کے ہم کہتے ہیں کہ بیٹا پوتا نوازے سے درخواست کرتے مجھے یہ سکھاؤ، اسمارٹ فون یوز کرنا مجھے سکھاؤ، لیکن جو ہے کسی حافظ عالم کے پاس جا کر بیٹھ کر مجھے قرآن سکھاؤ، یہ کہنے میں شرم آتی ہے۔ قرآن سکھا رہے کہنے میں ہمیں شرم آتی ہے، موبائل لے کر جا کر اسے یوز کرنے کا طریقہ بتاؤ، یہ کہنے میں، سیکھنے میں شرم نہیں آتی۔ فرمایا کہ آج ہمارے پاس نہ قرآن کے لیے وقت ہے، نہ نمازوں کے لیے وقت ہے، نہ نبی کی سنتوں کے لیے وقت ہے۔ حضور کی سنتیں ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہیں، پردہ ہمارے گھر کی عورتوں سے نکلتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی مددیں بھی ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی۔ صحابہ کرام چند تھے، تھوڑے تھے،
اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. آج لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آج ہماری زندگیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں, کاغذ کے گھوڑے ہیں, اسلام نہیں ہے ہماری زندگی میں, حقیقت نہیں ہے, الفاظ ہیں, بیانات ہیں, علم ہے, علم کی کوئی کمی نہیں. نماز کے اوپر بیان کرنے کو بولا ہم سب بیان کریں گے, داڑھی پر بیان کرنے کو بولا ہم سب بیان کریں گے, سچ بولنے کی فضیلت بولا ہم بولیں گے. نہیں ہے, 2 منٹ میں سوشل میڈیا پر سچ بولنے کے 1000 آرٹیکلز ہمارے سامنے آ جائیں گے. سچ کتابوں میں ہے, موبائل میں ہے, زبانوں پر ہے, زندگیوں میں نہیں ہے. اخلاق زبانوں پر ہے, کتابوں میں ہے, موبائل میں ہے, زندگیوں میں اخلاق نہیں ہے. پڑوسی ہمارا بھوکا مر رہا ہے اور آج ہمارے گھر میں ہزاروں قسم کی نعمتیں بنی ہوئی ہیں, پارٹیاں ہو رہی ہیں, برتھ ڈے کے نام پر ہزاروں روپے فضول خرچ کر رہے, اور پڑوس میں بیمار ہے بچہ, اسے دوا کے لیے پیسے نہیں, وہ مر رہا ہے اور ہمیں اس کے احساس نہیں. یہ سب دین کتابوں میں اور الفاظ میں, زبانوں پر رہ گیا ہے, حقیقت نہیں ہے. جب تک حقیقی دین ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو یہ جو ملک کے حالات ہیں دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. کبھی راستے پر, پلیٹ فارم پر نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے, کبھی ٹوپی پہن کر ٹرین میں جانے پر جو ہے شرارتیں ہو رہی ہیں, ابھی تعلیمی گاہوں میں, اسکولوں کالجوں میں حجاب پر مسائل ہو رہے ہیں. ایسے حالات میں بھی اگر ہم توبہ نہ کریں, اللہ کی طرف نہ لوٹیں تو کب لوٹیں گے؟ ہماری بہن بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں, سینوں سے دوپٹے اتارنے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں. پھر بھی میں اپنا کاروبار, اپنا نفع, اپنی دنیا, اپنی سواری, اپنا گھر اسی میں لگا ہوں اور میرے بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی فکر نہیں ہے. آخر اب بھی ہم جو ہے توبہ نہ کریں تو کب توبہ کریں گے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ کی طرف لوٹیں, اور جب اللہ کی طرف لوٹیں گے اللہ کی مدد آئے گی, اور اللہ ہی کی مدد ہمارے لیے کافی ہے, کسی اور کی مدد ہمیں ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں, استغفار کریں, اور روزانہ صبح میں, شام میں, جب بھی موقع ملے صلاۃ التوبہ پڑھیں, صلاۃ الحاجت پڑھیں, دعا کریں کہ اللہ ملک کے حالات بگڑ چکے ہیں, ہر طرف نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں, یہ اللہ ہر طرف دشمنیاں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ اللہ جس ملک کو ہمارے بڑوں نے, علماء نے, اللہ والوں نے, اکابرین نے, مسلمانوں نے خون بہا کر آزاد کیا, یہ اللہ آج اسی ملک میں اسلام کے اوپر جو ہے ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہو رہا ہے. یہ اللہ تو مدد فرما, تو حالات کو درست فرما. ہم نمازیں پڑھیں, توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ سے مدد مانگیں, اللہ سے مدد مانگیں. اور جو ہے حالات بدل رہے ہیں تو احتیاط کریں. ابھی قریب 2-4 دن میں, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں, کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا. 2-4 دن میں کورٹ کا فیصلہ آئے گا. ہو سکتا ہے ہمارے حق میں آئے, ہو سکتا ہے ہمارے مخالف آئے. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء اور ہمارے بڑوں کی طرف سے جو ہدایات آئی ہیں ان کے اعتبار سے اگر ہمارے حق میں آئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہمارے حق میں فیصلہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ تو نے ہماری بہن بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما لی, اور اسلام کے ایک بنیاد اور رکن اور ایک آئیڈینٹیفیکیشن پر عمل کا اللہ تو نے ہمیں موقع نصیب فرمایا. تیرا شکر ہے, ورنہ ہم نے کوئی کوشش نہیں کی ہے. یہ فیصلہ آئے گا تو کس کا شکر کرنا پڑے گا؟ اللہ کا. ہم نے کیا کوشش کی ہے؟ کیا کوشش کی ہم نے اس کے لیے؟ چند اسباب اختیار کر لیے, باقی میرے غفلت ہے, لاپرواہی ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور کوئی ایسا میسج سوشل میڈیا پر, واٹس ایپ پر, فیس بک پر, انسٹا پر ایسا نہیں کہ ہم جیت گئے, ہم نے فلاں کو ہرا دیا, مسلمان اسلام اور غالب ہو گیا اور غیروں کی بے عزتی ہو, ایسا کوئی
سوشل میڈیا پر کوئی میسج نہ ہو، کوئی سٹیٹس نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے دوسرے مذہب والے بھائیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکے۔ آج ہوتا ہے ہمارا کام کم سٹیٹس پر رکھ دیتے، کورٹ میں فیصلہ ہمارے حق پر آ گیا، اب وہ دیکھے گا۔ بہت سارے ہمارے غیر مسلموں کے پاس ہمارا نمبر ہوتا ہے، انسٹاگرام فیس بک پر غیر مسلم ہمیں فالو کرتے رہتے ہیں، تو ایسا کوئی میسج جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے اور ملک کے امن کو خطرہ ہو سکے، ایسا کوئی میسج ہمیں نہیں ڈالنا ہے۔ فیصلہ ہمارے حق میں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، عمل کریں اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر، کوئی جو ہے سوشل میڈیا پر غلط میسج نہ ڈالیں، بازاروں میں نکل کر، راستوں پر نکل کر کوئی شور ہنگامہ نہ کریں۔ دوسرا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر ہمارے خلاف فیصلہ آ جائے، حجاب بیان کیا جائے، تو اس وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم دل سے کہیں اے اللہ ہم اس فیصلے پر راضی نہیں ہیں، اے اللہ ہم تیرے ہر ایک حکم پر عمل کریں گے، اگر اس کے لیے ہمیں جان دینا پڑے جان دے دیں گے، تیری نافرمانی ہم نہیں کریں گے۔ اے اللہ جو فیصلہ آیا ہے اس پر ہم راضی نہیں ہیں، لیکن کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے۔ ہمارے پاس ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، ہائی کورٹ میں اگر فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا، سپریم کورٹ ہمارے پاس ہے، ہم آگے جائیں گے، سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کریں گے، وہاں ہمارے سنویدھان اور ہمارے دستور اور ہمارے آئین اور ہمارے حقوق کے لیے ہم لڑیں گے، اور مرتے دم تک، آخری کوشش تک ہم کوشش کریں گے، لیکن ہم اس فیصلے پر راضی نہیں ہیں۔ دل سے اس بات پر ندامت ہو، اور آگے جیسے ہمارے علماء، ہمارے بڑے، ہمارے دانشوران کہیں گے، ایسے ہم آگے کی کارروائی کریں گے، اور راستوں پر آ کر کوئی شرارت، کوئی توڑ پھوڑ، کوئی ہنگامہ، کسی بھی انسان کی جائیداد کو نقصان پہنچانا، ایسا غلط کام ہم نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے خلاف آ جائے ہم ہنگامہ نہیں کریں گے، لیکن آگے کی کارروائی بڑوں کے مشورے سے ہم کریں گے۔ تو ابھی 2-4 دن میں ہو سکتا ہے کہ فیصلہ آئے، تو اللہ سے ابھی دن رات ہم عافیت مانگیں، صرف فیصلے کا انتظار نہ کریں، دعائیں کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ فیصلہ ایسا آئے جس سے ملک کا امن باقی رہے، ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارے بچیوں کی عزت آبرو محفوظ رہے، اللہ ایسے فیصلے کے آنے کی توفیق نصیب فرما۔ دعائیں مانگنا ہے، صدقہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، جو ہے نمازیں پڑھنی ہے، اور اگر ہمارے خلاف آ جائے صبر کرنا ہے، اور آگے کی کارروائی جیسا بڑے کہیں گے ایسا کرنا ہے، اپنے آپ سے، اپنی طرف سے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کورٹ کے آنے والے فیصلے کو مسلمانوں کے اور پورے ملک والوں کے حق میں خیر کا فیصلہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان اور اعمال کی حفاظت والا فیصلہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ملک کے امن کو باقی رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اگر فیصلہ حق میں آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنے، اور مخالف آئے تو صبر کرنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔